بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد وآلہ خیر، ہم لوگ آج یہ ساتویں نشست ہے اور ساتویں نشست میں ہم لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی کل سے جو ہے وہ کنٹینیو صفات شیعہ، یعنی ایک شیعہ کے صفات کیا ہیں یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور تقریباً 6 یا 7 پڑھے ہم لوگوں نے، اور اس کے اندر جو صفات اور جو کوالٹیز بیان کی گئی تھی، میں نے بتایا تھا ابتدا میں کہ یہ ہیں تو بہت زیادہ، لیکن جو مین ہے بعض کی بازگشت جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، بہت سی باتیں، تو ان کو الگ کر دیا جائے تو 2-3 عدد اور رہ جاتے ہیں، اسے بیان کر دیا جائے تاکہ بات جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک کچھ چیز جو ہے وہ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ کون کون سے صفات ہیں۔ ویسے کوشش خود بھی کرنی چاہیے کہ تلاش کیجئے کہ وہ معصومین نے کون کون سے صفات شیعوں کے بیان کیے ہیں اور کون کون سی کوالٹیز جو ہیں معصومین نے بیان کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کیا روایت ہے، امام حسین سے کیا روایت ہے، امام حسن سے کیا روایت ہے۔ آپ کو ڈھیروں صفات ملیں گے، البتہ الفاظ شاید بدلے ہوئے ہوں، لیکن وہ معنی اور مفہوم اور مطلب جو ہے وہ تقریباً سب کا ایک جیسا ہوگا، اس کے درمیان میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کل تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ شیعوں کے صفات میں سے ایک صفت، اسے پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ پھر نیل البلاغہ کا ہم چاہتے ہیں 1-2 خطبے اس کے حوالے سے وہ بیان کیے جائیں۔ کلمات قصار تو پچھلے سال بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے سال، اور اس کو بھی بیان کر دیا جائے، تو کچھ چیزیں بیان کر دی جائیں، مین بیان کر دیتے ہیں، سب کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی ہمارے یہاں کمی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے جس کی ضرورت ہے ہمارے یہاں، اور جس کے اوپر ہمارے دوسرے اعمال بھی جو ہیں وہ ڈیپینڈ ہے۔ تو خیر کل ہم لوگوں نے آخری جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دل اور زبان جو ہیں وہ ایک ہیں، یعنی جو دل میں پائی جاتی ہے بات وہی ان کی زبان پہ بھی ہوتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سینٹنس اور ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یعنی بظاہر ایک جیسا لگے گا لیکن مفہوم دونوں کا الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، ان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ وہاں تک کہ دل اور زبان، کہ جو زبان پہ بات ہوتی ہے وہی ان کے منافقت کا شکار نہیں ہوتے، لیکن خالی منافقت کا تعلق جو ہے دل و زبان سے نہیں ہے بلکہ ظاہر اور باطن سے بھی ہے۔ ظاہر یعنی جو دکھائی دیتا ہے، جو نظر آتا ہے، جو لوگوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا انسان، اور ایک ہوتا ہے انسان کا باطن جو پوشیدہ ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے۔ تو ان کے اندر بھی ہم آہنگی پائی جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ظاہر کا چہرہ اور ہو اور باطن کا انسان کا چہرہ جو ہے وہ اور ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو باطن کا چہرہ ہوتا ہے وہی انسان کا اصلی چہرہ ہوتا ہے۔ ظاہر کے چہرہ تو ایک ماسک ہوتا ہے کہ جو انسان صرف لوگوں کے درمیان میں رہنے کے لیے لگاتا ہے، یہ آج کے زمانے میں کہیے وہ ایک میک اپ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے پہ میک اپ کرتا ہے تاکہ ہمارے باطن کی بدصورتی جو ہے وہ عیب، وہ کمی، وہ نقص، وہ چہرے کی بدصورتی جو ہے ہمارے لوگوں سے چھپی رہے۔ تو مین چہرہ انسان کے باطن ہی کا ہوتا ہے۔ اسے بھی پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ امام فرماتے ہیں کہ قالا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو عبداللہ علیہ السلام ینبغی لمن ادعا هذا الامر فی السر ان یأتی علیہ ببرہان فی العلانیہ۔
فرماتے ہیں کہ جو چھپ کر جس چیز کا بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے کوئی واضح اور آشکار دلیل پروف پیش کرے. پھر سے سمجھیے اس بات کو کیا کہہ رہے ہیں. جو چھپ کر، فرماتے ہیں کہ ینبغی لمن ادعا، لازم ہے اس شخص کے لیے کہ جو ادعا کرے، دعویٰ کرے، ھذا الامر، اس امر کا، یعنی کیا مطلب؟ اہل بیت کے شیعہ ہونے کا، فی السر، پوشیدہ طور کے اوپر، ان یأتی علیہ ببرہان فی العلانیہ، تو لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی پروف پیش کرے. راوی نے کہا وہ کون سی دلیل ہے کہ جس کو آشکار طور پہ، واضح طور پہ لایا جائے. امام نے فرمایا حلال خدا کو حلال قرار دے، حرام خدا کو حرام، اور اس کی ظاہری حالت اور اس کی باطنی حالت کی تصدیق کرے. یعنی اس کی ظاہری حالت جو ہے وہ، یعنی وہ اپنی طرف سے نہ حلال طے کرے نہ اپنی طرف سے حرام طے کرے، بلکہ جو حلال خدا ہے اسی کو حلال مانے، اور جو حرام خدا ہے وہی جو ہے وہ اسے حرام تصدیق کرے. اور اس کی جو ظاہری حالت ہے، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے، یہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ اس کے باطن کی تصدیق کرے، اس کے باطن کو ثابت کرے، اس عنوان سے کہ جو ہمارا ظاہر ہے وہی ہمارا باطن بھی ہے، جو ہمارا ظاہر ہے وہی ہمارا باطن بھی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے کئی بار اس مجلس میں بھی شاید بیان کیا، کسی موقع کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک ہے نا، ایک تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ سنائیے، آپ جانتے ہیں تقویٰ. تقوی کا ایک مفہوم دیا جاتا ہے خوف، ڈر، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ انسان کی کامیابی کی دلیل بھی ہے، چونکہ قرآن میں کتنے مقامات کے اوپر خداوند عالم نے انسان سے تقوی کا مطالبہ کیا ہے. اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو. 50 جگہوں کے اوپر. اور صرف مطالبہ کرنے کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا لیول کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. تو خدا نے یہاں تک کہا ہے کہ جیسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جنت کے وارث ہوتے ہیں. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جو متقی ہے یہ جنت کا وارث ہے. یعنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ جتنا یہ جنت کا طلبگار ہے اتنی جنت اس کی طلبگار ہے نا. ٹھیک، تو یہ تقوی کہا جاتا ہے، ڈر، خوف. لیکن اسی سب سے زیادہ قلت پائی جاتی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے یہ ہمارا اللہ سے کم ہوتا ہے اور بندوں سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک انسان پریکٹیکل لائف میں اچھے اعمال انجام دینے والوں کی بات کر رہا ہوں. جو اچھے اعمال انجام ہی نہیں دیتا وہ تو کلیئر کٹ بے خوف ہے، اللہ سے کسی سے نہیں ڈر رہا ہے. وہ نہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نہ عوام سے ڈر رہا ہے، لوگوں سے ڈر رہا ہے نا. لیکن جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اللہ کا خوف کم پایا جاتا ہے، انسانوں کا خوف جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، یہ نیک کام ہم نے اللہ کے لیے کیا، یہ برائی سے بچے، یہ اللہ کے لیے بچے، یہ گناہ نہیں انجام دیا ہم نے اللہ کے لیے. سبھی کہتے ہیں، ہے نا. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، سبھی اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوف اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ خوف جو ہے وہ بندوں کا ہے. بہت سے لوگ ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ جو نیکیاں بھی انجام دیتے ہیں تو اللہ کے خوف سے نہیں، عوام کے خوف سے، عوام کے خوف سے. لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک سینٹنس ہماری زبان کے اوپر اکثر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ کام مجبوری ہے، کرنا ہے، کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں کہیں گے تو بدلو. یہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ڈھکا کیا کہے گا.
تو خالی یہ برے کام میں نہیں ہوتا، یہ اچھے کام میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ اچھے کام میں بھی انسان جو ہے وہ ہر سال ہم مثلا امام حسن کا دسترخوان کرتے تھے، اس سال حالت تھوڑی سی خراب ہے، جیب میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم نہ کر پائیں. تو اگر یہ صرف واقعاً خلوص سے ہو کہ آدمی واقعاً کہ چلیے ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن ہم ادھار لے کے کریں گے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ کسی کا پیٹ بھرنا، کسی کو کچھ کھلانا پلانا یہ اللہ کو پسند ہے، تب تو ٹھیک ہے، یہ ہے تقویٰ. لیکن کبھی کبھی انسان اس لیے نہیں کرتا ایسا، بلکہ اس لیے کہتا کہ اگر اس سال نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے ارے دیکھیے بند ہو گیا ان کے ہاں، اچھا خاصا کام کرتے تھے، نیک عمل. تو یہ جو اب یہ جو دسترخوان امام حسن ہو، یا اسی طرح میں نے ایک مثال دی دسترخوان امام حسن کی، اسی طریقے کے سارے اعمال دیکھ لیجئے. اب یہ جو عمل انجام پا رہا ہے یہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ لوگوں کی ملامت وغیرہ سے بچنے کے لیے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹانٹ نہ کسیں، لوگ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، یہ ان کے خوف سے انجام پا رہا ہے، یہ ان کے خوف سے انجام پا رہا ہے. یہ ایک مثال دی. ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ پبلک میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ بھی ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری نماز، تو تھوڑا احتیاط سے، یعنی تھوڑا سا ٹائم دے کر کے یا قرات کے ساتھ یا اور تھوڑا بہتر بظاہر خضوع و خشوع کا اظہار کر کے، ہے نا. لیکن یہی آدمی اب کیسے پتہ چلے گا یہ واقعاً اس کا ظاہر و باطن ایک ہے؟ یہ دیکھا جائے گا جب وہ خلوت میں، گھر میں، اکیلے میں، کہ جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے تب وہ عمل کیسے انجام دیتا ہے، تب وہ عمل کیسے انجام دیتا ہے. اگر دونوں میں فرق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کچھ اور ہے اور ظاہر صرف میک اپ میں ہے، ماسک لگائے ہوئے ہے نا. چونکہ وہ جو الگ اکیلے ہٹ کر کے انسان تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا انسان نہ ہو، لیکن انسان نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن وہاں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسجد میں عمل انجام دیا گیا وہ اللہ کے لیے نہیں انجام دیا گیا، بلکہ بندوں سے کے ڈر سے، یعنی خدا کے خوف سے نہیں بلکہ بندوں کے خوف سے انجام پایا وہ عمل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ایک ہے. تو اسی لیے اللہ نے جو آپ دیکھیے مثلا ہم لوگ بھاگتے ہیں کوانٹٹی کی طرف، تعداد کی طرف، زیادہ سے زیادہ کی طرف، اور قرآن اٹھا کے دیکھ ڈالیے، حدیث معصومین اٹھا کے دیکھ ڈالیے، انہوں نے کبھی بھی کوانٹٹی کا مطالبہ ہی نہیں نہ کیا. کہیں کسی سے بھی کوانٹٹی کا مطالبہ، ڈھیر سارا عمل لے کے آؤ، یہ کہیں کہا ہے اللہ نے؟ ڈھیر سارے عمل کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے نا. پرفیکٹ عمل کا مطالبہ ہے، زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں ہے، پرفیکٹ عمل کا مطالبہ ہے. وہ چاہے مقدار میں، کوانٹٹی میں کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہونا چاہیے پرفیکٹ. وہ صرف 17 رکعت 24 گھنٹے کی نماز میں نمازی کیوں نہ ہو، نہ پڑھیں کوئی اور نماز. 24 گھنٹہ میں جو ہمارے پاس 17 رکعت نماز ایک دن میں واجب ہے، صرف ہم اسی نماز کو ادا کریں. لیکن اگر اسی میں ہی پرفیکشن پیدا کر لیں اور اسی کا لیول جو ہے وہ اچھا کر لیں تو یہ کافی ہے. یہی مطالبہ اللہ سے ہے، یہی معاملہ سب ہے. یعنی میں نے نماز کی مثال دی، لیکن یہی معاملہ روزے کا بھی ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ اور دوسرے اعمال کا بھی ہے، یہی معاملہ مجلس کا بھی ہے، یہی معاملہ ماتم کا بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں امام نے ہم سے یہ تو کبھی نہیں مطالبہ کیا نا کہ آپ اپنا گھر بار بیچ کر کے ایک بڑی سی ہماری مجلس کیجئے. مطالبہ کیا ہے کہیں؟ 2 آدمی گھر کے بیٹھ جائیں تو بھی مجلس جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ پرفیکٹ وہی ہونا چاہیے پرفیکشن. وہ پرفیکشن کیسے آئے گا؟ آپ کی نیت پرفیکٹ ہو، آپ کا مال پرفیکٹ ہو. یعنی پرفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت پاک ہو، آپ کا مال پاک ہو، جہاں مجلس ہو رہی ہے وہ جگہ پاک ہو. اب وہ چاہے 2 منٹ کی کیوں نہ مجلس ہو، 2 شعر صرف نوحے میں کیوں نہ پڑھ دیے جائیں، ہے نا، یا 2 جملے ہی کیوں نہ کتاب لے کر کے بیٹھ کر کے ہی کیوں نہ کوئی
پڑھ دے، لیکن یہ پرفیکٹ ہوگا، یعنی یہ وہ عمل ہوگا کہ جو اللہ کی نگاہ میں بھی. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بہت ایک عالم دین کا واقعہ. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی باتیں آسانی سے جو ہے پہنچ جاتی ہیں. ایک روضہ خان کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا ہوا تھا، فیس بک وغیرہ پہ بھی لوگوں نے اس کو کافی شیئر کیا کہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے خطیب، ڈھیروں مجلسیں پڑھا کرتے تھے، ہے نا، اور مر گئے تو ان کی ساری مجلسیں بیکار، یعنی ان کے نام عمل میں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. ایسا بھی ہوگا ہم نے کتنی مجلس کی، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا خیر کی، تو یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے کہ نام اعمال میں لکھا رہ جائے. یہ نام اعمال میں صحیح معنی میں لکھا ہی اس وقت جائے گا کہ جب اس نام اعمال میں لکھنے کے لائق ہوگا. کیا خالی اس بنیاد پہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ اس نام اعمال میں لکھنے کے لائق ہوگا تبھی لکھا جائے گا. اب وہ اگر اس میں لائق ہی نہیں ہے تو لکھا ہی نہیں جائے گا. تو اب بظاہر ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عمل کر کے دوسرے کے کھاتے میں پیسے جمع کر رہے ہیں اور ہمارا کھاتا خالی کا خالی. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مجلسیں، ڈھیروں مجلسیں کی ہیں، خود بھی کی ہیں، شرکت بھی کی. دکھاؤ، بولا گیا، معلوم ہوا نل. ڈھیروں ماتم کیا ہے، نل. ڈھیروں قصیدے پڑھے ہیں، نل، ہے نا. ڈھیروں نمازیں پڑھی ہیں، نل. ڈھیروں روزے رکھے ہیں، نل. سب نل 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 نل. تو کہتے ہیں کہ اتنی مجلسیں پڑھی تھی، اتنی عزاداری حسین کی تھی، تو کچھ نہ کچھ تو مطلب مطمئن ہوتا ہے نا آدمی. لیکن کیا تو معلوم ہوا کسی چیز کا ثواب نہیں. بخشے کائے پہ گئے، سنا ہوا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مجلس ایسی تھی کہ میں مجلس پڑھ کر کے تھکا ہارا گھر واپس آ رہا تھا، تو وہ عاشور کا دن، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ گھر کے باہر جو ہے خیمہ لگا لیا. خیمے کے مطلب چادر سے ایک امام باڑے کی شکل اس نے بنا لی، لکڑی کھڑی کر کے ایک چادر ادھر سے باندھی، ایک چادر ادھر سے باندھی، ایک چادر ادھر سے باندھی، اور جو ٹافی وغیرہ رہتی ہے وہ مجلس کے تبرک کے طور پر کیا. 5-6 لڑکے تو ان کو آتا ہوا دیکھا تو ان سے آئے، کہنے لگے ہمارے مجلس پڑھ دیجیے. تو تھکے آ رہے تھے، پہلے انہوں نے سوچا کہ ٹال جاؤ. اچھا، اب جب بڑا ذاکر ہو جاتا ہے تو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. اب تو مثلا ایک دم سے طریقہ ہی بدل گیا. ذاکر صرف مجلس کے نام پہ نہیں آتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مجلس کا اسٹیٹس کیا ہے نا. کتنی بڑی مجلس ہے، سیوم کی مجلس نہیں پڑھے گا، جنازے کی مجلس نہیں پڑھے گا، 40واں پڑھے گا، چھمائی نہیں پڑھے گا. وہ مطلب ہے ایسا. میں یہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب ہم اتنے بڑے ذاکر ہیں تو ہم بڑی مجلس پڑھیں گے جس میں کم سے کم مجمع کتنا ہوگا، یہ سب بھی پوچھا جاتا ہے. ہاں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. ابھی انڈیا میں کم ہے، پھر بھی پاکستان میں تو یہ رائج ہے. پاکستان میں یہ تو رائج ہے. ہندوستان میں ابھی کم شروع ہوا ہے، ابھی ہے نا، کیونکہ وہاں سے خرافات جو ہے وہ یہاں ہندوستان منتقل ہوتی ہیں. بہت سی ہوئی ہیں، جتنی بھی خرافات آپ کو دکھ رہی ہے یہ سب پاکستان سے امپورٹ ہوئی والی خرافات ہیں، وہاں سے یہاں پہنچائی گئی. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. تو انہوں نے سوچا، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا یار کہ میں اتنا بڑا ذاکر پہچانا ہوا، بڑی بڑی مجلسیں پڑھنے والا ہے، چھوٹے سے بچے ٹال جاؤ. لیکن پتہ نہیں کیا اس وقت دل میں خیال، بھائی یہ بھی ایک توفیق ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال کبھی کبھی ہو جاتی ہے انسان. کیونکہ چلو بچے ہیں، دل رکھنے کے لیے آئے اور 5 منٹ وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے چھوٹی سی مجلس مصائب امام حسین پڑھ دیا. سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، صرف یہی ایک مجلس جو ہے جس کی بنیاد پہ انہیں بخش دیا گیا. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کوانٹٹی میں مطالبہ، تعداد میں کہ کتنا کرو، یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کم سے کم ہو، پرفیکٹ ہونا چاہیے. اسی لیے بہت سے اعمال انسان کو دن بھر میں کم سے کم ایک عمل ایسا ضرور انجام دینا چاہیے کہ جو کسی کو نہ پتا ہو. کسی کو نہ پتا ہو کا مطلب صرف ہم جانیں اور ہمارا خدا، کوئی اور نہ جانے. چونکہ ایسا عمل جب انسان انجام دیتا ہے نا تو اس میں ریاکاری نہیں رہ جاتی نا، دکھاوا نہیں رہ جاتا، شو آف نہیں رہ جاتا. کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ کسی کو بتائے گا نہیں. شو آف تو اسی وقت ہوگا جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا. جب لوگوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں، ہمیں شو آف کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں کرنا، بندوں کی بارگاہ میں نہیں، کچھ ملنے والا نہیں ہے نا. تو وہ ایک عمل انسان کو انجام ایسا دینا چاہیے کہ جو کم سے کم اتنا پرفیکٹ ہو کہ جس میں بندوں کا
کوئی تصور نہ ہو، صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہو، چاہے وہ 2 رکعت نماز کی شکل میں ہو، ایک چھوٹی سی مجلس کی شکل میں ہو، مطالعے کی شکل میں ہو، کسی تسبیح کی شکل میں ہو، اہل بیت پہ درود کی شکل میں ہو، کہ صرف ایک تسبیح درود کی صحیح، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اہل بیت کے لیے، کسی کو نہیں پتا، 2 سورتوں کی قرات، سورہ الحمد کی قرات کی شکل میں ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اتنا کم سے کم انسان ایک عمل بھی، تو میں نے کہا نا کہ قرآن میں تو بالکل سیدھے سیدھے اللہ نے کہہ دیا، وہ آیت آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ دیکھیں گے تم میں سب سے اچھا عمل، پرفیکٹ عمل کرنے والا کون ہے۔ تو کوانٹٹی نہیں، تعداد نہیں، کوالٹی، عمل کی کوالٹی، چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا ہو۔ بعض شعراء ایسے تھے کہ جنہوں نے شعر کہے تو کچھ کلام ایسے تھے کہ جو وہ کہتے تھے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، رکھ کر کے مر گئے، سنایا ہی نہیں، کہ ہم نے یہ کہا ہی اہل بیت کے لیے، کسی اور کو سنانا ہی نہیں ہے، کسی اور کو۔ یہ بڑا سخت ہے، ہاں، شاعر کے کلیجے سے آپ پوچھئے، یہ بڑا سخت ہے کہ شعر کہے تو تڑپنے لگتا ہے، کس کو سنائے، کون ملے، کہاں ملے کہ ہم اسے اپنا کلام سنائیں، پاگل ہونے لگتا ہے۔ یہ بڑا سخت کام ہے کہ ہم شعر کہیں اور کسی کو ہم نہ سنائیں۔ شہریار کا واقعہ ہم کئی بار سنا چکے ہیں، آپ جا کے پڑھیے گا ان کا واقعہ، اس میں آپ کو مل جائے گا یہی بات ہے نا۔ تو یہ بڑا سخت ہے، تو ایک شعر کی شکل میں ہو، ایک مصرے کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، ایک عمل انسان کو انجام دینا چاہیے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ دل و زبان کو اور ظاہر و باطن۔ تو فرماتے ہیں پھر ایک روایت اور بھی ہے، یہ ایک روایت تھی بس کافی ہے، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے جس کے لیے کلیجہ چاہیے، جس کے لیے کلیجہ چاہیے، وہ ہے کسی کی خطا کو معاف کرنا، کسی کی خطا کو، کسی کی غلطی کو، کسی کی برائی کو معاف کرنے کی طاقت رکھنا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کا مطلب معاف کرنا ہے، تعلقات پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاف کر دیا ہے نا۔ سوشل ہوتے ہیں انسان نا، چلیے کسی سے لڑائی ہوگی، کل کو مل لیے، تو یہ جو مل لیے، یہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اب اس کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کینہ، برائی نہ رہ جائے۔ یہ ہوتا ہے مفہوم معاف کرنے کا، یہ ہوتا ہے مفہوم معاف کرنے کا، کہ اگر کوئی کسی کے اندر، قرآن کی آیت ہے والکاظمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور خالی غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ جس پہ غصہ آیا ہے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی غلطیوں کو، یعنی اپنے دل کو اس کے حوالے سے پاک صاف کر لیتے ہیں، اب اس کے حوالے سے کوئی کینہ ان کے دل میں۔ اور ایسے لوگوں کو محسن کہا گیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ ایک ہے برے کو معاف کر دینا۔ ان ابی اسماعیل قال قلت لابی جعفر جعلت فداک ان الشیعۃ عندنا کثیر فقال هل يتجاوز المحسن على المسيء ويتواصون فقلت لا فقال ليس هؤلاء شيعة الشيعة من يفعل هذا۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سے یہ روایت ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ ان سے آ کر کے ابی اسماعیل نے آ کر کے 5ویں امام سے کہا کہ مولا، ہمارے آپ کے شیعہ جو ہیں بہت ہیں، آپ کے شیعہ جو ہیں وہ بہت ہیں۔ تو امام نے سوال کیا،
ہاں تو امام نے سوال کیا اچھائی کرنے والے برے لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ امام نے سوال کیا اچھائی کرنے والے برے لوگوں کو، ان کی برائیوں کو معاف کرتے ہیں؟ تو راوی نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ تو امام نے جواب دیا کہ پھر وہ میرے شیعہ نہیں ہو سکتے، کہ میرا شیعہ وہی ہے کہ جو ایسا کرتا ہو۔ ایک ایک روایت پڑھ رہے ہیں، بہت سی ہیں روایتیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ پہچان ہے۔ ایک اور علامت ہے ان کے اندر کہ ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری، جسے آپ اپنی زبان میں ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شو آف کرنا۔ شو آف کا مطلب خالی نیکی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اپنے مال سے بھی ہوتا ہے، علم سے بھی ہوتا ہے، دولت سے بھی ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے۔ تو شیعوں کی ایک پہچان کی بیان کی گئی ہے کہ یہ سادہ زیستی، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کسی مقام پہ بھی پہنچ جائیں اور کتنا بھی کما لیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی جو ہے وہ جو جیتے ہیں تو بڑے سادے انداز سے جیتے ہیں۔ یہ زندگی جو بسر کرتے ہیں سادے انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک روایت اور بھی ہے، یہ بہت مشہور روایت ہے، اس کے بارے میں ہے کہ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز میں پابندی کرنے والے لوگ ہیں، نماز میں پابندی کرنے والے ہیں۔ عن ابی عمیر قال قلت لابی الحسن موسیٰ علیہ السلام اخبرنی اخبرنی عن تختم امیر المؤمنین علی علیہ السلام بیمینہ فقال هو علامۃ لشیعتنا یعرفون بہ وبالمحافظۃ عن اوقات الصلاۃ۔ سوال کیا، مولا کائنات داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ داہنے ہاتھ کی انگوٹھی میں انگلی میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے بارے میں راوی نے سوال کیا، تو امام نے جواب دیا کہ یہ علامات شیعہ بھی ہے کہ وہ جو ہے دائنے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر دوسری علامت بیان کی وبالمحافظۃ عن اوقات الصلاۃ، یہ نماز کے وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، نماز کے وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں یہ تو وہ ایک الگ ہو گیا، محافظت اوقات نماز، نماز کے وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ پابند ہوتے ہیں نماز کے، کہ اسی وقت نماز پڑھیں جو نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ خیر ایک اور بیان کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل جو ہے وہ ایک روایت اور سن لیجئے اس حوالے سے، دو روایتیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں، یہ دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں، یعنی جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کے مددگار لوگ ہوتے ہیں۔ دخل الصدیر السیرفی علی عبداللہ علیہ السلام وعندہ جماعت من اصحابہ فقال یا صدیر لا تزال شیعتنا مرعیین محفوظین ومستورین ومغصومین ما احسن النظر لانفسهم فیما بینہم وبین خالقہم وصحت نیاتہم لائمتہم وبروا اخوانہم فعطفوا علی ضعیفہم وتصدقوا علی ذوی الفاقہ۔ صدیر کہتے ہیں کہ انہوں نے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے جبکہ کئی صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یا صدیر، ہمارے شیعہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ دشمنوں کی نظر سے اوجھل
اور ان کے گزند سے یعنی نقصان سے دور رہتے ہیں جب تک ان کے اور اپنے پروردگار کے درمیان رابطہ ٹھیک ہو اور ان کے تعلقات اپنے زمانے کے امام سے اچھے ہوں، ان کی نیت اچھی ہو، اپنے دینی بھائیوں سے نیکی کرتے رہیں اور ناتوان افراد پر رحم کریں اور نیاز مند افراد کی مدد کرتے ہوں۔ یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حفاظت بندہ نہیں کرتا ہے، دوسرے باڈی گارڈ کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا محافظ خود جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ کس عنوان سے اللہ حفاظت کرتا ہے؟ کہ ان پہ دشمن کبھی بھی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک ان کا رابطہ اپنے پروردگار سے، یعنی جو ریلیشن ہے اللہ سے ان کا، اور اپنے زمانے کے امام سے جو ریلیشن ہے، یہ بہتر رہتا ہے، یہ استوار رہتا ہے، یہ صحیح رہتا ہے، اور ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، یعنی یہ جو عمل بھی انجام دیتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، دینی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جو ناتوان ہیں ان کے مددگار ہوتے ہیں، جو ضعیف اور کمزور ہیں ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو اور ان کی مشکلات میں ان کے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ فطری سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کو زیادہ قریب کرتا ہے کہ جو اس کے جیسا ہو، جس کے اندر وہ کوالٹی پائی جائے، وہ صفات پائے جائیں کہ جو خود اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چور کی آسانی سے چور سے دوستی ہو جاتی ہے، فراڈ کی آسانی سے فراڈ سے دوستی ہو جاتی ہے نا؟ تو یہی معاملہ اچھائیوں کا بھی ہے کہ انسان اسی سے قریب ہونا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا مزاج جو ہے وہ، فکر جو ہے ملتی ہو، کام جو ہو ملتا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو انسان اسی سے قریب ہوتا ہے یا اسی کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو امام بھی اپنے شیعوں کے اندر وہی صفات اور وہی کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خود امام کے اپنے صفات ہیں، جو اپنے کمالات ہیں۔ تو وہ جو قرب ان کا ہے، وہ جو جس کے لیے ہم مر رہے ہیں کہ ان سے وابستگی، ان کا قرب، تو وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان کے صفات و کمالات کا بہرحال حامل بننا پڑے گا۔ ہم جتنا ان کے، جس حد تک ان زمانے میں بھی جناب ابو ذر، جناب سلمان مقدار، یہ جو ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، 8ویں درجے پہ، 9ویں درجے پہ، 10ویں درجے پہ جناب سلمان کو رکھا گیا سب سے اعلیٰ، تو کس بنیاد کے اوپر؟ وہ اسی بنیاد کے اوپر نا کہ یہ نبی نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ کیا رشتہ داری ہو گئی تھی؟ کوئی رشتہ داری ہو گئی تھی؟ جناب سلمان تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی کو وہ صفات، وہ کمالات، وہ کوالٹیز جناب سلمان میں نظر آئیں بدرجہ آتم کہ جو اہل بیت کے صفات تھے، جو رسول کے گھرانے کے صفات تھے، لہذا انہیں بھی اہل بیت میں، جناب سلمان کو بھی اہل بیت نے شامل کر لیا نبی نے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ نیک عمل، جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا تعلق بھی پریکٹس سے ہے، یعنی اگر آپ اچھے اعمال انجام دینا چاہتے ہیں، اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اور یہ پریکٹس جو ہوتی ہے اس کا تعلق بچپنے سے ہے، یعنی بچپنے سے، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ آپ ایسے آزما لیے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپنے سے مجلس میں بیٹھنا سکھایا، لے کے آئے، انگلی پکڑ کے لے کر کے آئے مجلسوں میں، ہے نا؟ وہ مجلس میں بیٹھیں گے، آج بھی بیٹھیں گے، کل بھی بیٹھیں گے، ان کو مجلس میں ہی اگر مجلس میں آئے ہیں تو وہ مجلس میں آگے ضرور بیٹھیں گے۔ لیکن جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو مجلس میں بیٹھنا نہیں سکھایا، ہم بھی قصوروار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یا دوسرے اور لوگ بھی، یہ ایک ضروری چیز ہے کہ تربیت دی جائے بچوں کو، جس چیز کی تربیت دیں گے، نماز کی تربیت ہو گئی، روزے کی تربیت ہو گئی، مجلسوں کی تربیت ہو گئی، عمل خیر کی تربیت ہو گئی،
ماں باپ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا اکثر آپس میں ڈسکشن بھی کرتے رہیں. وہ ڈسکشن بھی جو ہے وہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. وہ سننا ان کے کان میں جو باتیں پڑتی ہیں کہ کیسے کسی کی مدد کرنا ہے، کیا ہے کیسے، تو اس سے دھیرے دھیرے ان کا مائنڈ جو ہے وہ میک اپ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سیلفش مطلبی قسم کی تکلیف کو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا. تو وہ جی اس کی بھی ایک پریکٹس ہوتی، اس کی بھی ایک تمرین ہوتی. ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا بھئی. آپ جس نے ساری زندگی مال کی محبت میں گزارا ہو اور جس نے صرف مال بٹورنا سیکھا ہو، آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کل کو کسی کو مدد کے لیے، کسی غریب کی، کسی کے آپریشن میں، کسی کے گھر بنانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس نے خالی جمع کرنا سیکھا ہو؟ آپ کیسے؟ ممکن ہے نہیں نا. تو وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے، جو مزاج بنا ہوا ہے، اس مزاج سے ہٹ کر کے. لیکن جس نے اگر بچپنے سے دیکھا، اپنے گھر کا ماحول دیکھا، آپ دیکھ لیجیے بہت سے گھروں میں ایسے ہی دیکھ لیجیے جن گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھروں میں دینے کی عادت ہو، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے کی نہ عادت ہو، تو باپ دادا مر گئے لیکن ان کے گھر کی روایت ابھی بھی برقرار. چونکہ انہوں نے یہی دیکھا نا، کھولا تو یہی دیکھا کہ ہمارے باپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو جو بھی ہوتا تھا 10 روپیہ صحیح اسے دیتے تھے، ہے نا. اس کے سوال کو پورا کرتے تھے. یا پھر وہ یہ دیکھتے، جیسے مثال کے طور پہ وہ کسی کو عزت دینا، احترام دینا. جیسے باپ آپ نے دوسروں کو احترام دیا ہے، دوسروں کو عزت دی ہے، وہ آج بھی اتنے ہی ان کے گھر میں، یعنی اس گئے گزرے ماحول میں بھی آپ کو ان کے گھر میں تہذیب، ادب، دوسروں کا احترام یہ آپ کو مل جائے گا. چونکہ انہوں نے یہی دیکھا ہے، آنکھ کھولی یہی دیکھا. یہ ایک اہم ترین بات ہے. میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ آپ جیسا اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو ویسا آپ کو خود پہلے بننا پڑے گا. جب تک آپ خود ویسا نہیں بنیں گے تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کی اولاد ویسی بن جائے گی. تو ضروری ہے کہ کم سے کم انسان اپنے حوالے سے، کہ اگر آنے والی نسل کا کیریکٹر بھی ہمارے کیریکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم کسی حد تک، جس حد تک بھی ممکن ہو، اپنے کیریکٹر کو سدھارنے کی کوشش. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج پتہ نہیں کہ بہت عجیب